بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پڑوس میں ایک حاجی صاحب ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ سفید ریش، اچھی خاصی بڑی داڑھی اور 70 سال ان کی ایج ہوگی۔ بڑے بزرگ شخص تھے، بڑے خاموش، تباہ، 5 وقت کے نمازی۔ ایک مرتبہ نماز پڑھ کے نکلے تو نمازیوں کے جوتے ایک ترتیب کے ساتھ رکھنے لگے۔ مسجد کے باہر چھوٹے بچوں کے جوتے بھی ہوتے ہیں، بڑوں کے، بزرگوں کے، وہ سب جوتے ایک ترتیب کے ساتھ رکھنے لگے۔ تو کسی صاحب نے کہا کہ حاجی صاحب آپ ہمیں کیوں گناہ گار کرتے ہیں؟ آپ بزرگ ہیں، آپ بچوں کے جوتے اٹھا رہے ہیں، نمازیوں کے جوتے آپ ترتیب کے ساتھ رکھ رہے ہیں۔ تو وہ ہنس پڑے اور انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں۔ پھر وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ بڑا کرم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر بڑی عنایت کی ہے، اس کی بڑی مہربانیاں ہیں۔ میرے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 10 بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد نرینہ کی نعمت سے نواز رکھا ہے۔ میری 2-4 بیٹیاں بھی ہیں، 5-6 بیٹوں کی شادیاں ہو چکی ہیں اور سب اپنے اپنے گھروں میں، میری بیٹیاں بھی آباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے پوتے، نواسے، نواسیاں سب کچھ عطا کر رکھا ہے۔ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، ایک بہت بڑا گھر ہے، ہر قسم کی نعمت میسر ہے۔ تو میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کہیں مجھ سے تکبر نہ ہو جائے، کہیں میں اپنے آپ کو کسی بھی حوالے سے بڑا نہ سمجھنے لگوں۔ تو میں اسی لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اس کا رحم مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا فضل مانگتا ہوں، اور اسی لیے نمازیوں کے جوتے میں نے درست کیے تاکہ میرے ذہن میں کوئی بڑا خیال نہ آ جائے، کہیں مجھ سے تکبر نہ ہو جائے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنوں، اس لیے میں یہ نمازیوں کے جوتے جو ہے یہ درست کرتا رہتا ہوں۔ ہم نے جب حاجی صاحب کی یہ بات سنی تو میں بھی سوچ میں پڑ گیا کہ بات تو حاجی صاحب بڑی زبردست کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے سب اللہ کا دیا ہوتا ہے اور سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اگر شکر ادا کیا جائے تو نعمت جو ہے وہ قید ہو جاتی ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد اس طرح ہوا کہ میں اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑا، پانی کا پائپ میرے ہاتھ میں تھا، میں اپنی گلی کو دھو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ حاجی صاحب کا ایک پوتا آیا اور مجھے کہنے لگا آپ کو حاجی صاحب بلا رہے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا یہ گلی میں دھونے کے بعد آتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں جب فارغ ہوا تو حاجی صاحب کی بیٹھک میں چلا گیا۔ وہ وہاں قالین پہ تشریف فرما تھے اور میرا انتظار کر رہے تھے۔ میرے ساتھ بڑی گرم جوشی سے ملے، مجھے ویلکم کیا، حال احوال پوچھا اور اپنے پوتے سے کہا کہ جاؤ پروفیسر صاحب کے لیے لسی کا ایک گلاس لے کے آؤ۔ بہرحال لسی آئی، لسی میں نے پی، لسی پینے کے بعد اور گپ شپ لگی تو مجھ سے کہنے لگے کہ پروفیسر صاحب آپ کو اس لیے زحمت دی ہے کہ آپ پڑھے لکھے بندے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں،
آپ کا تعلق درس و تدریس کے ساتھ ہے اور ہمارے گھر میں اچھی خاصی آبادی ہے، بچے آپس میں کھیلتے ہیں، ان کا شور بھی ہوتا ہے، تو آپ کو اس لیے بلایا کہ آپ کو ہمارے بچوں کی وجہ سے تکلیف تو نہیں ہوتی، آپ کو کسی قسم کی پریشانی تو نہیں ہے، ہمارے گھر کے شور کی وجہ سے آپ ڈسٹرب تو نہیں ہوتے۔ میں نے جب حاجی صاحب کی بات سنی تو میں ہنس پڑا۔ میں نے حاجی صاحب سے کہا، حاجی صاحب مجھے تو آپ کے گھر سے ایک آواز آتی ہے اور وہ آواز ہے آپ کی تلاوت کلام پاک کی۔ اگر رات کو کبھی میری آنکھ کھل جائے، پیشاب کے لیے اٹھنا پڑ جائے، تو اس وقت بھی آپ کی تلاوت کی آواز مجھے آتی ہے۔ یہ ایک آواز ہے جو آپ کے گھر سے مجھے آتی ہے، اس کے علاوہ میں نے آپ کے گھر سے کبھی کوئی شور نہیں سنا، مجھے کبھی کوئی آواز نہیں آئی۔ تو حاجی صاحب نے مجھے جو جواب دیا اس نے مجھے سوچ میں ڈال دیا کہ حاجی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ حاجی صاحب نے مجھے کہا کہ پروفیسر صاحب بات یہ ہے کہ میرا راتوں کو اٹھ کر تلاوت کرنا، نوافل پڑھنا، نماز کی پابندی کرنا، داڑھی رکھنا، یہ سب میرے ذاتی افعال ہیں، یہ سب میرے ذاتی اعمال ہیں، اور اگر میری وجہ سے میرا پڑوسی پریشان ہے، اگر میری وجہ سے آپ تکلیف میں ہیں، آپ ڈسٹرب ہیں، تو پھر میرے ان اعمال کا کیا فائدہ؟ یہ تو میرے اپنے ذاتی اعمال ہیں۔ اگر میں آپ کو دکھ دے کے، اگر میں آپ کو پریشان کر کے یہ سب کچھ کرتا بھی رہوں تو کس کام کا؟ ان کا کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ میری ذات سے میرے کسی پڑوسی کو دکھ تو نہیں پہنچ رہا، کوئی تکلیف، کوئی اذیت تو میں انہیں نہیں دے رہا۔ حاجی صاحب کی جب یہ بات میں نے سنی تو میں سوچنے لگا کہ اگر ہمارے معاشرے میں ہر بندہ اس طرح سوچنے لگے کہ نماز، روزہ یہ تو میرے ذاتی اعمال ہیں اور ان کا اجر تو اللہ تعالیٰ مجھے دے گا، لیکن اللہ پاک نے جو بندوں کے حقوق مجھ پر رکھے ہیں، جو حقوق العباد ہیں، ان کا میں کتنا خیال کرتا ہوں۔ بہرحال میں حاجی صاحب کا شکریہ ادا کر کے چلا آیا اور ذہن میں خیال آیا کہ چند دن پہلے نماز عید کا اجتماع تھا اور وہاں پہ ہمارے امام صاحب نے جو تقریر کی تھی، اس تقریر میں انہوں نے ایک بڑا خوبصورت نقطہ بیان کیا تھا، اور حاجی صاحب نے جو باتیں کی ہیں، یہ باتیں اور امام صاحب نے جو کہا تھا، دونوں میں کتنی زیادہ مماثلت ہے۔ امام صاحب کہہ رہے تھے کہ آج عید کا دن ہے اور عید کا دن جو ہے بڑا بابرکت دن ہے، رمضان المبارک میں آپ نے روزے رکھے اور اب وہ مہینہ ختم ہوا تو اللہ پاک نے مسلمانوں کو یہ ایک انعام عطا کر رکھا ہے، یہ عید کی نماز جو ہے، آپ لوگ یہاں پہ آتے ہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ ملتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ عید ملتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ عید ملتے ہیں۔ یہ عید کی نماز اپنے بھائیوں سے ملنا بھی ہے، اور رمضان المبارک کا جو مہینہ تھا، جو رمضان کے روزے آپ نے رکھے، ان کا ایک طرح سے شکرانہ بھی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں اپنے بھائیوں کو معاف کر کے، آپ کے دل میں کسی بھائی کے لیے کوئی بغض نہیں، کوئی نفرت نہیں، کوئی حسد نہیں، کسی قسم کا غصہ، کسی قسم کا کینہ نہیں، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ بصورت دیگر آپ نماز پڑھنے آئے ہیں لیکن آپ کے دل میں اپنے بھائی کے لیے کینہ بدستور موجود ہے، آپ اپنے بھائی سے عید بھی مل رہے ہیں اور آپ کے دل میں کینہ بھی ہے، تو پھر میری اس بات پہ یقین کر لے
کہ پھر آپ کی نماز آپ کو وہ فائدہ نہیں دے گی، اس کا پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مثلاً آپ کے گھر کا پرنالہ ٹوٹا ہوا ہے اور اس پرنالے سے پانی بہہ رہا ہے، آپ اس پرنالے کی مرمت نہیں کرواتے اور اس پرنالے کی وجہ سے آپ کا پڑوسی جو ہے وہ بہت بڑی تکلیف میں مبتلا ہے، اسے بہت بڑی ذہنی اذیت ہے۔ پرنالے سے گرنے والا پانی آپ کے پڑوسی کے گھر کے سامنے ایک بہت بڑے جوہڑ، ایک بہت بڑے تالاب کی صورت اختیار کر چکا ہے، اور پڑوسی کے بار بار کہنے کے باوجود آپ اس پرنالے کی مرمت نہیں کرواتے۔ آپ کا پڑوسی آپ کی وجہ سے پریشان ہے اور آپ یہاں پہ آئے ہیں عید کی نماز پڑھنے، آپ یہاں پہ آئے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں سے عید ملنے، اور صورتحال یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کا پڑوسی اذیت میں ہے، تو پھر آپ یقین رکھیں کہ آپ کی اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے معاملات پہ توجہ دیں، غور کریں۔ یہ امام صاحب کا نکتہ تھا، اور یہ حاجی صاحب نے جو مجھے بلا کے کہا، اور حاجی صاحب کا مسجد کے آگے نمازیوں کے جوتوں کو ترتیب سے رکھنا، یہ ساری باتیں میرے ذہن میں آ رہی تھیں، اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ زندگی کا کتنا خوبصورت نظریہ ہے، اس میں کتنا سکھ ہے، اس میں کتنی محبت ہے، اور اگر ہم لوگ اس قسم کے رویے کو اپنا لیں، اگر ہم اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں سوچیں، اگر ہم اپنی ذات کے حوالے سے سوچیں، غور کریں کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، میں کسی کو اذیت تو نہیں پہنچا رہا، میری وجہ سے کسی کو ذہنی پریشانی تو نہیں، تو میرا خیال ہے اگر ہم اس طرح سوچیں جس طرح حاجی صاحب نے سوچا، یہ جس طرح ہماری مسجد کے امام صاحب نے نکتہ بیان کیا کہ آپ اپنے پرنالے کی پہلے مرمت کریں تاکہ آپ کے پڑوسی کو اذیت سے نجات ملے، پھر اس کے بعد جو جی چاہے آپ عبادات بھی کرتے رہیں، آپ رمضان المبارک کے روزے بھی رکھیں، آپ عید کی نماز بھی پڑھیں، یہ سب آپ کے اپنے ذاتی اعمال ہیں۔ اگر ہماری سوچ میں یہ تبدیلی آ جائے اور ہم اپنے پڑوسیوں کے بارے میں، اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں سوچنے لگیں، ان کا خیال رکھیں، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا یہ معاشرہ ایک چھوٹی سی جنت میں تبدیل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس قسم کی سوچ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔